السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر امجد محمود۔ میں اپنے چینل عبداللہ ہومیو کلینک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہمارا موضوع ہے اریٹیبلٹی ان چلڈرن، بچوں میں چڑچڑاپن۔ بچوں میں غصہ، چڑچڑاپن، زمین پر پاؤں پٹکنا یا دروازے کو زور سے بند کرنا، رونا، یہ ایک فطری عمل ہے۔ یہ کسی وقتی مسئلے کا ریاکشن بھی ہو سکتا ہے، مثلا کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف ہوا ہے یا کوئی اور ایسا وقتی کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے تو اس کا ریاکشن بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اگر متواتر ہے تو کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سے اریٹیبلٹی کے جو سمٹمز ہیں وہ کیا ہیں، علامات کیا ہیں۔ مثلا بچہ جو ہے بار بار روتا ہے، چلاتا ہے، غصہ کا اظہار کرتا ہے، اریٹیبلٹی شو کرتا ہے، بہت کم سوتا ہے یا پھر بہت زیادہ سوتا ہے، یا پھر کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتا، یا بے سکونی کا اظہار کرتا ہے، اور دوسروں سے جو گھر کے افراد ہیں ان سے علیحدہ پرے رہتا ہے، الگ تھلگ رہتا ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے کہ اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، وہ اریٹیبل ہے، غصے میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ مثلا اس کی وجوہات سائیکولوجیکل نفسیاتی بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا بچہ اگر سٹریس کا شکار ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی، یا اس کو نیند کے لیے پرسکون ماحول مہیا نہیں کیا گیا، یا پھر والدین جو ہے ان کی آپس کی ناراضی ہے، وہ گھر میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بچے میں سٹریس آ جاتی ہے، وہ اریٹیبل ہو جاتا ہے۔ یا پھر بچہ اسکول کی اسٹڈی وغیرہ کا برڈن ہے تو اس کی وجہ سے بھی انڈر سٹریس ہو سکتا ہے، اس کو یہ اریٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکل ایلمنٹس بھی ہو سکتی ہے، کوئی اس کو بخار ہو سکتا ہے، پخانے ہو سکتے ہیں، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، دانتوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کان میں درد ہو سکتا ہے اس کو بھوک لگی ہو، کوئی نہ کوئی فزیکل ایلمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی سبب ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اریٹیبل ہے۔ پھر بچے کو غذائیت کی کمی بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے مثلا اس کو وٹامنس کی کمی ہو سکتی ہے، منرل کی کمی ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بچے جو ہیں وہ اریٹیبل ہو جاتے ہیں۔ پھر جو والدین ہیں، بعض والدین اپنے بچوں کو اٹینشن نہیں دیتے ڈیو ٹو لیک آف اٹینشن آف پیرنٹس، جو بچے ہیں پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اریٹیبل موڈ جو ہے وہ شو کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی وجوہات، مختلف اسباب جو ہیں اس کے کاز جو ہیں۔ اب دیکھیں اس کو حل کیسے کرنا ہے، اس کی مینجمنٹ کیا ہے۔ مینجمنٹ اس کی یہ ہے کہ بچے کو آپ پیار دیں، اس کے مسئلے کو، اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر بچے کو مناسب نیند کا وقت دیں، اس کو ماحول نیند کے لیے صحیح ماحول جو ہے وہ مہیا کریں، پھر بچے کی خوراک جو ہے اس کی طرف توجہ دیں، بچے کو ایک صحت بخش جو خوراک ہے وہ دیں تاکہ اس کو غذائیت کی کمی کا سامنا نہ ہو۔ پھر گھر کے ماحول کو جو ہے نا وہ پرسکون بنائیں تاکہ بچے بھی جو ہیں وہ سکون محسوس کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں۔ اگر بچے میں یہ چڑچڑاپن دیر سے ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یا اس کا کاز جو ہے وہ روٹ آؤٹ نہیں ہو رہا، تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں تاکہ اس کا حل ڈھونڈا جا سکے۔ ہومیوپیتھی میں اس کے لیے مختلف ادویات ہیں، مثلا کیمومیلا ایک میڈیسن ہے، بہت ہی عام یوز ہونے والی، بچوں کے چڑچڑاپن میں بہت اچھا رزلٹ ہے۔ پھر بچہ جب زیادہ پخانے ہو اور پیٹ میں ہوا رہتی ہو تو کیلکیریا فاس جو ہے وہ اچھا کام کرتی ہے۔ پھر بچہ روتا ہے، چلاتا ہے اور دوسروں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو سائنا جو ہے وہ اچھا کام کرتی ہے۔ پھر کلکیریا کارک ہے،
پسینے سے اور پخانے سے کھٹاس کی بو آتی ہو، سار اریٹیبلٹی ہو، تو اس میں یہ کریا کاپ جو ہے وہ اچھا کام کرتی ہے۔ کریا زوٹ ہے، جب چڑچڑاپن ہو، نیند نہ آئے اور رات کو بچہ چیختا چلاتا ہو تو اس میں کریا زوٹ جو ہے، اور اگر بچے کو مسوڑوں کا مسئلہ ہو، مسوڑے سرخ رنگ کے ہوں تو بیلا ڈونا جو ہے وہ اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آرسینک ایلبم ہے، جب پانی کی طرح پتلے پخانے ہوں اور غیر ہضم شدہ اجزاء اس کے ساتھ خارج ہوں اور رات کو بے قراری ہو تو آپ اس میں آرسینک ایلبم جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔